اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم جس قبر مبارک کے نزدیک کھڑے ہوئے ہیں جناب موسیٰ مبرکہ کی قبر مبارک ہے، جو کہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جناب موسیٰ مبرکہ اور جناب امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی ایک ہی تھیں، یعنی سمانہ مغربیہ۔ جناب موسیٰ مبرکہ کی ولادت بسعادت سن 214 ہجری میں ہوئی، اور جب تک یہ مدینے میں رہے یہ اپنے والد کی جانب سے نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کی سرپرستی اور اپنے والد کی جانب سے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی جانب سے ان کے اموال جو تھے اور ان کے موقوفات جو تھے اور ان کے جو صدقات تھے ان کے متولی تھے، اور اپنے والد کی جانب سے یہ تمام اموال کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ سادات رضوی کا جو شجرہ نسب ہے ان کے جد جو ہیں وہ یہی جناب موسیٰ مبرکہ ہیں، یعنی موسیٰ مبرکہ سے وہ متصل ہوتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام سے۔ جناب موسیٰ مبرکہ مدینے میں رہے، لیکن جب متوکل عباسی نے آپ کے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو جس طریقے سے بغداد بلایا، اسی طریقے سے سن 244 ہجری میں موسیٰ مبرکہ کو بھی اپنے تحت نظارت رکھنے کے لیے بغداد بلایا اور سامرہ میں رکھا۔ پھر اس کے بعد جب متوکل عباسی واصل جہنم ہوا، یعنی سن 247 ہجری، اس کے بعد جناب موسیٰ مبرکہ سامرہ یا بغداد سے انہوں نے ہجرت کی اور وہاں سے کوفہ تشریف لائے، اور کوفے میں رہے تقریباً 256 ہجری تک، اور پھر کوفے کے بعد جناب موسیٰ مبرکہ قم کی طرف تشریف لے گئے۔ جب قم میں داخل ہوئے تو کیونکہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ نقاب رہتی تھی، اسی وجہ سے ان کو مبرکہ کہا جاتا تھا، اور یہ نقاب اس وجہ سے ڈالتے تھے تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ انتہائی خوبرو نوجوان تھے، لہٰذا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر لوگ نگاہ کریں، لہٰذا یہ نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ تو جب قم کے بزرگان نے ان کو نہ پہچانا تو ان سے کہا کہ آپ یہاں قم سے باہر نکل جائیں، ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو موسیٰ مبرکہ کاشان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کاشان میں گئے تو وہاں کے جو افراد تھے انہوں نے خاص پذیرائی کی، عزت و احترام دیا، احترام سے پیش آئے۔ نہ صرف یہ کہ احترام سے پیش آئے بلکہ ان کے لیے ماہانہ مالی وظیفہ بھی مقرر کیا گیا۔ جب قم والوں کو پتہ چلا کہ اتنی عظیم شخصیت کو جو ہے وہ ہم نے قم سے باہر نکال دیا ہے، تو وہ دوبارہ جناب موسیٰ مبرکہ کی خدمت میں تشریف لائے اور ان سے عذر خواہی کی کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے، اور پھر ان سے کہا کہ جو ہے وہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ قم تشریف لے جائیے۔ وہاں سے دوبارہ قم تشریف لائے، اور قم میں آنے کے بعد یہاں پر زرعی زمینیں خریدیں اور یہاں پر کاشتکاری کی، اور یہاں تک کہ ادھر ہی باقی کی زندگی گزاری۔ 22 ربیع الثانی یا 28 ربیع الثانی سن 296 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اور آپ کی جتنی بہنیں یہاں پہ تشریف لائی تھیں وہ بھی اسی مقام پر وفات پائیں اور اسی مقام سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو قم کا جو امیر تھا کہ جس کا نام عباس بن عمرو غنوی تھا، اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حسن بن ابی خالد اشعری اس کے گھر میں آپ دفن ہوئے، اور یہ آپ کا روضہ مبارک ہے، ذریعہ مبارک ہے۔ آج بھی شیعان حیدر کرار یہاں پر آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ انتہائی محترم اور مکرم شخصیت تھیں، متقرب شخصیت تھیں خدا کی بارگاہ میں، لہٰذا ان کا وسیلہ دیتے ہیں، خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں ان کے وسیلے سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔